السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد میں ہمارے جاوید بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے جو نظم یا نعت سے آپ کو بلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ یہ اونچے اونچے محلے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ
عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، رہنا نہیں یہاں پر، تو صاحب سفر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، اے نا سمجھ اے ناداں کیوں بھولتا ہے رب کو، کر بندگی خدا کی پھر لوٹنا وہی ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. محترم حاضرین، معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں دین اسلام کی ایک اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے جمع فرمایا. دعا کریں کہ رب العالمین ایسے ہی ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین. آج کا جو اہم موضوع ہے وہ ہے عذاب الہی اور اس کے اسباب. انتہائی سنجیدہ، دلوں میں خوف اور دہشت اور ڈر پیدا کر دینے والا یہ موضوع ہے. یقیناً وہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے. عذاب الہی کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کا ڈر، اس کا احساس، اس کا خوف، اس کا بھیانک منظر اور اس کی فکر اور اس سلسلے میں بے چینی ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ کوئی کھیل تماشے والی بات نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ چیز تھی. اللہ، جب بھی ہوائیں تیز چلتی آپ گھبرا کے باہر نکل جاتے اور ڈرتے رہتے کہ کہیں یہ ہوائیں عذاب کی ہوائیں نہ ہو جائیں. کبھی چاند اور سورج کو گرہن لگتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے کہ کہیں یہ عذاب الہی نہ ہو جائے. کبھی ایسی کوئی آواز آ جاتی، دوڑتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل جاتے، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آ گیا، کہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ جو فکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی آج ہمارے اندر نہیں. یہ اصل بات ہے. کیا کبھی آپ کی زندگی میں آپ محسوس کیے کہ بادل گرجے تو کہیں اللہ کا عذاب آ جائے؟ کبھی سوچے؟ کہیں زلزلے کے واقعات سنے تو کبھی یہ احساس کیے کہ وہ زلزلے یہاں بھی آ سکتے ہیں؟ کہیں آپ نے سیلاب کے بارے میں سنا تو سوچا کہ وہ سونامی اور سیلاب ہم پر بھی آ سکتا ہے؟ سوچے؟ لوگ مست رہ کر تماشائی بن کر ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جب بھی ایسی کوئی بات آ جائے دنیا میں
ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو اپنے اوپر فٹ کر کے سوچے. اس کو بولتے ہیں عذاب الہی کا خوف. ڈرے، گھبرائے، بے چین ہو جائے، تڑپ جائے کہ کہیں عذاب الہی کے ہم مستحق نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ اس قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں رہیں گے. عذاب نہیں آئے گا، کنفرم بات. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہیں گے، جس ماحول میں رہیں گے، وہاں عذاب نہیں آئے گا. لیکن عذاب الہی کا ڈر دیکھو کیسا ہے. اللہ کیفیت دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن رہی ہے. آج اسی بات کی ضرورت ہے. ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا استمعوه وهم یلعبون. کھیل تماشے بنا لیے. تو آئیے عذاب الہی کیا ہے اس کو سمجھانے کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا مسلمانوں پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ کیا مسلمانوں پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ آ سکتا ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ جو تصور میں آ گئی ہے بات، ارے اللہ کا عذاب وہ تو کافروں کے لیے ہے بھائی، وہ تو غیر مسلمین کے لیے ہے، ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے، وہ اگلی قوموں کے لیے اللہ کا عذاب، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، خود مسلمانوں پر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے. صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو تم پر اللہ کا عذاب آ جاتا. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جاتا اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی. صحابہ کو اللہ نے کہا وارننگ دی، میرا تمہارا کیا شمار. تو پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب مسلمانوں پر بھی آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب صرف اور صرف گنہگاروں پر نہیں بلکہ نیکوکاروں پر بھی آتا ہے. صرف گنہگاروں پر نہیں بلکہ اللہ کا عذاب نیکوکاروں پر بھی آتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تم اس عذاب سے بچو جو صرف اور صرف تم میں کے ظالموں اور گنہگاروں پر نہیں بلکہ سب پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اگر وہ اسباب اپنائیں گے تو سب پر آ سکتا ہے. صرف ظالموں پر آئے گا، اچھے لوگوں پر نہیں آئے گا؟ نہیں، سب پر آ سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک مثال دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبہ فإذا كانوا ببیضاء یخسف بأولهم وآخرهم. ایک زمانہ آئے گا کہ ایک لشکر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا. جب وہ مقام بیضاء میں ہوں گے
شروع سے آخر تک جتنے لوگ ہیں سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی مکہ کی ایک وادی ہے، وہاں پہنچیں گے تو اس وادی میں سب دفن ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا ان پر. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے لوگ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے. وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو حملے کے ارادے سے آئے تھے، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو زبردستی اس میں شامل کیا گیا تھا. ان کا مقصد کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا نہیں تھا. ان پر بھی عذاب آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا عذاب جب آتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تمیز نہیں کرتا. آپ نے کہا یخسف باولہم وآخرہم، شروع سے لے کر آخر تک سب کے سب دفن ہو جائیں گے. حالانکہ کئی لوگ حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا تھا، وہ حملے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ باہر خرید تک آ کے واپس چلے جانا چاہ رہے تھے. وہ حملہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے کعبۃ اللہ پر، لیکن دفن تو سب ہو جائیں گے، سب دس جائیں گے. ثم یبعثون علی نیاتہم یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن ان کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، مگر عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اچھے برے سب پر آتا ہے اگر آئے گا تو. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل نہیں، کئی شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی. مختلف انداز میں اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی پاداش میں گرفت کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر آندھیاں اور طوفان بھیج کر اللہ کا عذاب آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، زلزلے آ گئے. اور کسی کو ہم نے سمندروں میں اور پانیوں میں غرق کر دیا، ڈبا دیا. اور کسی پر ایسی چیخ اور پکار آ گئی کہ جس کی آواز سے ان کے دل اور دماغ پھٹ گئے اور وہ مر گئے. اللہ کی عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے بھی چاہے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکلیں قرآن مجید میں یہ بھی بتائی گئی ہیں. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. آپ کہہ دیجئے اللہ رب العالمین قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے. عذابا من فوقكم، اوپر سے کوئی عذاب تم پر نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے زمین پر تمہارے پیروں تلے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب برپا کرے. او یلبسکم شیعا، یا تم کو آپس میں ٹکرا کر لڑائی اور اختلاف کے عذاب میں مبتلا کرے. عذاب الہی کی شکلیں الگ الگ ہیں. اوپر سے بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہ نے چاہا تو اتنی بارش برسا دے کہ سیلاب شروع ہو جائے. پتھروں کی بارش ہی اللہ رب العالمین اتار دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. زمین میں زلزلے پیدا ہو گئے ہیں، فقر و فاقے آ گئے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں. یہ سب اللہ رب العالمین کی عذاب کی شکلیں ہیں. یا عذاب کی شکل یہ بھی ہے کہ تم آپس میں لڑتے پھرتے جھگڑتے اختلاف کرتے ایک دوسرے کو مارتے اور مرتے رہ جاؤ. یہ بھی اللہ کی عذاب کی شکل ہے. اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکلیں مختلف. کبھی اللہ رب العالمین مچھروں کو بھیج کر عذاب دے دیتا ہے،
کبھی اللہ رب العالمین کھٹملوں کو بھیج کر عذاب دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کوئی جراثیم پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین کسی بیماری میں انسانیت کو مبتلا کر دیتے ہیں، ہلاکتیں اور تباہیاں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی اللہ رب العالمین طاعون اور پلیگ جیسی بیماری کو پھیلا دیتے ہیں جو وبائی امراض ہیں۔ عجیب عجیب شکلیں اللہ تعالیٰ کے عذاب، اور عذاب دینے کے لشکر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں سے اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کو ہوش و حواس بھی نہیں رہے گا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آرام سے اپنی نیند سو رہے ہوں، صبح اٹھتے اٹھتے بستروں میں اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ اللہ کے عذاب کی یہ شکل ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین کسی بڑے خوف و ہراس میں مبتلا کر دے کہ ہمیشہ بد امنی کا ماحول اور ڈر 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 پیدا ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب۔ اور یاخذہم علی تخوف، ڈر کی کیفیت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اب تک جتنی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح ہوئی ہیں، اس سے ہمارے دل میں یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عذاب کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ایک مومن کو خوف لگا رہنا چاہیے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا جو ذات آسمانوں میں ہے اس سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو؟ کیوں تم کو کچھ نہیں کرے گا؟ تم جو بھی چاہے منمانی زندگی گزار لو، جو چاہے ظلم و ستم دنیا میں رچاؤ، اتنا بے خوف ہو کے بیٹھ گئے؟ اگر اللہ نے چاہا تو زمین میں تم کو دفن کر دے یا تم پر آندھیاں اور طوفانوں کو بھیج دے۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کے عذاب کا ڈر ایک مومن بندے کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ رب العالمین کسی کو بندر بنا دے، کسی کو خنزیر بنا دے، کسی کو گدھا بنا دے، کسی کو چوہا بنا دے، کسی کو گھوڑپوڑ بنا دے، کسی کو کسی جانور میں تبدیل کر دے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ جتنے بھی مثالیں میں دے رہا ہوں، کوئی کوئی قوم پر ایسا ایسا عذاب آیا ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیا کسی کو، خاص طور پر یہود و نصارہ کو۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ رب العالمین انسان کو انسان تو رکھے لیکن اس کے مزاج کو بندر بنا دے۔ اللہ ہے تو انسان لیکن سارے چال بندروں جیسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان کو انسان رکھے لیکن اس کو خنزیر کے مزاج کا شہوت پرست بنا دے، ہمیشہ خواہش 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 خواہش، ہمیشہ سیکسی دماغ، شہوت کا دماغ۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ وہ مزاج کا بنا دے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، یہ ساری شکلوں کو اپنے دماغ میں رکھیے، کیسی کیسی شکلیں ہیں۔ اللہ
ہمیشہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں ایک خوف کی کیفیت بندہ مومن کے دل میں ہونا چاہیے. وہ ایمان کا تقاضا ہے. ہمارے دلوں میں جو بے خوفی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. ہاں بے شک غفور الرحیم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے. دونوں باتوں کو لے کے چلو بولتا اللہ تعالیٰ. ہم ان اللہ غفور الرحیم کو مان لیے. اس سے پہلے جو جسٹ یہ بات بتائی گئی ہے علموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا، سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اس کو نہیں مانتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. کہیں اللہ کا عذاب نہ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ جائے. یہ تڑپ ہمارے، یہ فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا یہی ایک اہم راستہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف رہے گا اللہ اس کو اپنے عذاب سے بچا لے گا. اللہ، یہ ایک اہم بات ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں، وہ ڈر ہونا ہے. جو جتنا اللہ کے عذاب سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کے رہتا ہے انشاءاللہ. اور جو جتنا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کے مختلف عذابات کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے وہ ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. وہ ڈر ہی انسان کو سدھار سکتا ہے. وہ ڈر ہی انسان کو سنوار سکتا ہے. اس کو برائی سے بچا کے نیکی کے راستے پہ لگا سکتا ہے. کہیں اللہ پکڑ لے تو کیا کرے. ورنہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں وہ آخرت میں دیکھیں گے، ایسا خیال ہے. وہ آخرت میں دیکھیں گے. اب موت آ گئی تو آخرت شروع ہو گئی. وہ آخرت میں تو جو ہے لیکن دنیا میں بھی ہے اللہ کا عذاب. یہ ساری جتنی بھی مثالیں میں دیا سب دنیا کے عذاب کی ہیں. آخرت کے عذاب کی تو بہت ساری مثالیں ہیں. اس کے لیے یہ وقت درکار نہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی ہلاکتوں سے، دنیا کے مختلف عذابات سے، ہر چھوٹے اور بڑے عذاب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ضرور ان کو جب جب دنیا کا یہ چھوٹا عذاب کا مزہ چکاتے رہیں گے تاکہ یہ پلٹ کر اسلام کی طرف آ جائیں، توبہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، نیک بنے، سدھر جائیں. اس لیے ہم چھوٹے موٹے عذابات دیتے ہیں. آخرت کے عذاب کے مقابلے میں یہ تو عذاب ادنا ہے، چھوٹا ہی عذاب ہے. آخرت کا تو اور بڑا عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشد وابقى. اور یقیناً آخرت کا عذاب انتہائی سخت اور ہمیشہ 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 باقی رہنے والا ہے. اب آئیے، یہ جو عذابات آتے ہیں اللہ رب العالمین کے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیوں اللہ کا عذاب آتا ہے؟ تاکہ ہم ان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر پیدا کریں، بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، اپنے احباب کو بچائیں تاکہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یاد رکھو، اگر کوئی شخص کسی انسان کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آنے والا ہے، دیکھ کر خاموش رہے، اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. ارے بھائی یہ برائی تو میں نہیں کر رہا ہوں نا، وہ کر رہا ہے، جانے دو. تو اس برائی کی وجہ سے جو عذاب آئے گا دونوں پر بھی آئے گا، برائی کرنے والے پر بھی اور برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والے پر بھی. اس لیے اللہ کے عذاب کے اسباب بتانے سے پہلے میں یہ بات بتا رہا ہوں
کہ یہ برائی اگر کسی کے اندر ہے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ ان برائیوں سے، ورنہ اگر آپ اپنی جگہ کتنے بھی نیک بن جائیں، برائی کو دیکھ کر خاموش بیٹھیں گے تو وہ عذاب آپ پر بھی آئے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک مثال دیے ہیں، اس کی ایک مثال ہے، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہ کمثل السفینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ اللہ کے حدود پر، دین پر قائم ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں۔ کچھ لوگ یہ اللہ کے حدود میں تجاوز کر رہے ہیں، اس میں واقع ہو گئے ہیں، برائی میں مبتلا ہیں۔ دونوں کی مثال کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مثال ایک کشتی جیسی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، کتنی اچھی مثال، آپ بھی بیانات میں سنے ہوں گے کئی بار۔ ایک کشتی جیسی ہے، اس کشتی کے 2 درجے ہیں، ایک گراؤنڈ فلور ہے، ایک فرسٹ فلور ہے، نیچے اوپر 2 درجے کی کشتی ہے، اور یہ کشتی سمندر میں جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت محسوس ہو تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اوپر جا کر پانی لے، پانی کا انتظام اوپر تھا۔ نیچے والے اوپر جا کر پانی لینا ہے یا اوپر والے نیچے والوں کو پانی دینا ہے؟ تو پانی کے پینے کا انتظام اوپر ہی تھا، نیچے نہیں تھا۔ اب یہ لوگ نیچے والے، ان کو پیاس لگی، اللہ تعالیٰ کتنی پیاری مثال دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ ان کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ اوپر پانی کے لیے آئے تو اوپر والے بولے کہ کیوں بھائی بار بار آ کے ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہو، اوپر آ کے ستا رہے ہو، ہم تو فرسٹ فلور کے آدمی ہیں، مست ہیں، آرام سے رہنے والے ہیں، تم بار بار آ کر ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو نیچے والے سوچے ارے بھائی کیا بات ہے، خامخواہ اوپر جانا، پانی لینا، پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، اس تختے کے نیچے پانی ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ تختہ اکھاڑ دیں گے اور پانی آ جائے گا اور ہمارے پاس ہی پانی ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ تختہ اکھاڑنے کی کوشش کیے کہ چلو کشتی میں سوراخ کر لیں گے، پانی تو نیچے ہی ہے، نیچے سے پانی آ جائے۔ اوپر والے دیکھ رہے ہیں، اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ نچلے حصے میں رہنے والے کشتی کا تختہ اکھاڑ رہے ہیں پانی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اوپر والے فوراً ان کا ہاتھ نہ پکڑیں اور ان کو اس تختہ اکھاڑنے سے نہ روکیں اور ان کی پیاس کو اپنے میٹھے پانی سے نہ بجھائیں، اللہ اکبر، تو کیا ہوگا؟ تختہ اکھڑے گا تو کشتی میں پانی آئے گا، نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے، ساری کشتی غرقاب ہو جائے گی، سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسانیت سسک رہی ہے ہدایت کے لیے، تڑپ رہی ہے، پیاسی ہے، ان کو آب ہدایت پلانے کے لیے یہ مسلمان تیار نہیں ہے۔ اللہ، اور اس ضلالت و گمراہی کی وجہ سے جو تختہ اکھاڑ رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، یہ برائی دیکھ کر بھی ان کو روکنے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے، اور جب اس برائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے ساتھ ساتھ نیکوکار، متقی، ایمان والے، علماء، عوام، مسلمان، غیر مسلم سب تباہ ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اتنی بہترین مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے بارے میں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر نہ آئے، اور ایسے جو بھی اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، فوراً جانا ہے، روکنا ہے، ٹوکنا ہے، اس سے بات رکھنا ہے لوگوں کو۔ اگر نہیں روکیں گے وہ عذاب میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ تمام کے تمام لوگ
ان اسباب کو دیکھ کر ابھی ہم بتائیں گے، سن کر سمجھ کر خود بھی اس سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے انشاءاللہ بچائیں گے۔ نہیں بچائیں گے تو جیسے وہ برباد ہوں گے ویسے ہم بھی برباد ہوں گے، اللہ کے عذاب سے دو چار ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں اللہ کا عذاب آتا ہے؟ اللہ تو غفور رحیم ہے۔ ہاں، 99 رحمتیں اللہ اپنے پاس رکھا ہے اور ایک رحمت بھیجا، اتنا رحیم و کریم مولا اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے۔ اللہ کیوں آتا اللہ کا عذاب؟ وہ کیا بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے موٹے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی گرفت نہیں کرتے۔ اگر ہر گناہ پر اللہ پکڑنے جائے زمین میں کوئی انسان نہیں بچے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے گناہ میں پکڑتے رہے، زمین میں کوئی انسان نہیں بچے گا، یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کتنا بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ، اتنی بڑی پکڑے گا، نہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو اللہ نظر انداز کر دیتے ہیں، عذاب نہیں دیتے۔ اگر دینا شروع کریں گے تو کوئی نہیں بچے گا، مہلت دیتے ہیں، زیادہ مہلت دیتے ہیں۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے قریب آ جاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ مہلت دیتے ہیں، فوراً عذاب نہیں دیتے۔ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو تب عذاب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا عذاب جن وجوہات پر آتا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ، سب سے اہم سبب اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی شرک کو اللہ رب العالمین نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، چاہے شرک کرنے والے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ شرک اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ یہ شرک اور کفر اتنی خطرناک بات ہے، اللہ رب العالمین بہت سمجھاتے ہیں، نہ سمجھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عذاب دیتے ہیں۔ بہت خطرناک بات ہے شرک اور کفر۔ چاہے مسلمان کسی مزار، درگاہ، خبر، جھنڈا، چلا، چبوترا اس کی پوجا کرے یا تعویذ، گنڈے، پلیتے کی پوجا کرے اور ان پر ایمان و یقین رکھے، یا پھر کوئی مندر جائے، چرچ جائے، مورتیوں اور فوٹوؤں کی پوجا کرے یا شریف کی پوجا کرے، ہے بہرحال شرک۔ اس سے روکنا چاہیے ورنہ ہم بھی ان کے ساتھ تباہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، شرک بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک۔ ہم اپنے آنکھوں سے رات دن 24 گھنٹے جب بھی آنکھ کھولتے ہیں اپنے آس پاس کے ماحول میں شرک اور کفر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ڈر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اس میں ہم بھی کیا ہونے والے ہیں؟ تباہ ہونے والے ہیں۔ وہ ڈر نہیں روکتے نا۔ اتنا شرک دنیا میں پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ سب سے خطرناک بات ہے وہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کئی قوموں کو اللہ رب العالمین ہلاک کر دیے شرک کی وجہ سے۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا عذاب دے کر، بلکہ انہوں نے شرک کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ تم ان بستیوں کو دیکھے ہو جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، ہم نے کتنا برا ان کا انجام کر دیا، کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم نوح کو ہم نے ڈبا دیا، قوم سمود کو چیخ و پکار میں تباہ و برباد کر دیا، قوم عاد کو اللہ رب العالمین
اتھل پتھل کر دیا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. کھوکھلے تنوں کے معنی تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. وہ جو ہوائیں اڑاتی تھی جیسے خس و خاشاک اور پتے ہوا میں اڑتے تھے, ایسے انسانوں کے جسم ہوا میں اڑتے تھے. اللہ, جا کر پہاڑوں سے ٹکراتے تھے, چور چور کر دیتا تھا. قوم لوط کی بستی کو آسمان تک بلند کر کے اوندے مار دیے. اللہ, کیسے خطرناک عذاب, کیسے خطرناک عذاب. یہ سب کیوں ہوا؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. یہ وہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا. کون سا ظلم؟ شرک. جب انہوں نے شرک اور کفر کیا تو ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا, باقی نہ رکھا. یاد رکھو, اللہ رب العالمین شرک اور کفر کی وجہ سے بہت ہی برا عذاب دیتے ہیں, بہت ہی خطرناک عذاب. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسری بات یہ ہے, یہ شرک اور کفر کو دیکھ کر خاموش رہتے نا تو کیا عذاب نہیں آتا؟ جیسے آج کل کے مسلمان ہیں, غیر مسلم اتنا زیادہ شرک کر رہے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں, تقریباً 100 کروڑ انسان ہندوستان میں شرک کر رہے ہیں. ایک دو نہیں, ہمارے کان پر جو تک نہیں دوڑتے, احساس بھی نہیں ہوتا. کیا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا؟ یہ شرک اور کفر کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ بھی ایک ظلم ہے. شرک اور کفر جیسا ظلم ہے, اس کے بعد سب سے بڑا ظلم اس کو دیکھ کر خاموش بیٹھنا, دعوت کا کام نہ کرنا, تبلیغ اسلام کا کام نہ کرنا, دین کی دعوت غیر مسلمین کو نہ دینا, اسلام کے بارے میں نہ سمجھانا. یہ ترک دعوت بھی اللہ کے عذاب کو لانے کا ایک بڑا سبب ہے. اللہ کا عذاب آتا ہے اس سے بھی, سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی ایک ظلم ہے, اس سے بھی اللہ کا عذاب آتا. بہت سارے مسلمان یہ سمجھے ہیں کیا ہوتا بھائی, دعوت کا کام کرے تو بھی چلتا, نہیں کرے تو بھی چلتا. بات ایسی نہیں ہے. یہ دعوت دین سارے غیر مسلموں تک پہنچ کر ان کو اسلام کے بارے میں سمجھانا, یہ کام کرے تو عذاب سے بچتے. اگر یہ دعوت دین کا کام نہیں کریں گے, اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ حفاظت کرے ہم سب کی. اب غصہ آ جاتا لوگوں کو, کیا ہے دعوت کا کام نہیں کرے تو عذاب آ جاتا ہے. کیا آتا ہے؟ یہ ظلم ہے, ضرور آتا. بتاؤ, مثال دوں آپ کو, میں مثال دیتا ہوں, آپ سمجھو, ٹھنڈے دل سے سوچو, جذبات میں مت آ جاؤ کہ دائی ہیں بول کے بہت بول رہے مولوی صاحب, بول کے مت سمجھو ایسا. میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. قرآن اور حدیث سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. یقین مانو اس بات کو, میں کوئی جذبات میں آ کے نہیں بول رہا ہوں یہ بات. اللہ اکبر, اللہ گواہ ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات بول رہا ہوں. ابھی بتاؤں گا میں آپ کو قرآن حدیث کی دلیل, آپ خود تعجب کریں گے. چلیے, سب سے پہلی دلیل قرآن سے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرمایا, ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ
ان آیتوں کو چھپا لیتے ہیں جو ہم نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. اللہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. باوجود یہ کہ ہم نے اس کو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں نازل کیے، لیکن جن کے پاس یہ کتاب ہے وہ رکھ لیے، چھپا لیے، نہیں بتائے. تو اللہ چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ ہاں. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوگی. اللہ کی لعنت عذاب کی ایک شکل ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوگی. اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. لیکن جو لوگ سچے دل سے توبہ کیے کہ اللہ ہم نے قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو تیرے بندوں تک نہ پہنچا کر بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں. جو لوگ توبہ کریں گے اس گناہ سے، کون سے گناہ سے؟ کون سے گناہ سے؟ یہاں جس گناہ کی بات کی جا رہی ہے وہ ترک دعوت، کتمان آیات، اس گناہ سے. یعنی آیتوں کو، قرآن کو اپنے پاس رکھ لیے، چھپا لیے، دوسروں کو نہیں بتائے. اس گناہ سے جو لوگ توبہ کریں گے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کی اصلاح کریں گے، وَبَيَّنُوا، اور اب تک جو چھپا کے رکھے تھے اب جا کر بتائیں گے، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تب میں ان کی توبہ قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہوں. تو اس آیت سے معلوم ہوا نہیں ہوا کہ جو لوگ قرآن کی آیتوں کو اپنے پاس ہی رکھ لیے، چھپا لیے، دوسروں کو نہیں بتائے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی نہیں ہوگی؟ اس آیت میں ہے نہیں بات، ہوگی نہیں ہوگی؟ چلیے ابھی ذرا آہستہ ہی بول رہے ہیں، ابھی نہیں بیٹھی دماغ میں بات. ہم لوگ کیا سمجھے؟ گناہ بولے تو بالکل نچلا گندا کوئی کام کرے تو گناہ ہوتا، اللہ کا عذاب ہوتا سمجھے. دعوت کا کام نہیں کرے تو کون سا بڑا گناہ ہو گیا، ایسا دماغ ہے ابھی بھی یہ دماغ ہے. کون سی بڑی برائی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اچھے تو ہیں، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، مسجدہ چلا رہے، مدرسے چلا رہے، بیانہ رکھ رہے، خرچہ کر رہے، اللہ کے راہ میں صدقہ دے رہے، سب کر رہے ہیں. کیا کہ دعوت کا کام نہیں کرے تو عذاب ہے؟ نہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اصل اس کو گناہ سمجھنے کے لیے ہمارا دل تیار نہیں ہو رہا، ابھی نہیں بن رہا دماغ. ابھی ایک دلیل دیتا ہوں سن، ابھی ایک دلیل شاید اب سمجھ میں آئے گی بات، وہ بھی قرآن سے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور سنیں یہ بات، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے نہیں ہے؟ بولو ہے؟ کیا مطلب معصوم الخطا کا؟ یعنی ان سے وہ گناہ نہیں ہوتے جو عام انسانوں سے ہوتے ہیں، بدکاری، بے حیائی، جیسا ہم جس کو عذاب کے گناہ سمجھتے ہیں ویسے گناہ انبیاء سے ہوتے؟ ہرگز نہیں ہوتے. انبیاء چوری نہیں کرتے، انبیاء زنا نہیں کرتے، انبیاء کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، انبیاء جھوٹ نہیں بولتے، ہے نا؟ یہ سب برائیں کرتے کیا انبیاء؟ نہیں کرتے. اب آپ سے یہ سوال ہے، اللہ رب العالمین یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈال دیا؟ مچھلی کے پیٹ میں، کانٹوں میں، اللہ اور اس قدر جیل کے اللہ کی بنا، اس میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو یہ عذاب ان کو 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی تڑپتے رہتے. اللہ، اب تو ذرا سمجھ میں آئی شاید بات ہے نا؟ بولو یونس علیہ السلام سے کیا چوک ہوئی؟ گناہ تو نہیں ہوا بھائی،
ہم تو ان گناہوں کو نہیں مانیں گے جو عام انسان کرتے ہیں. یونس علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا. لیکن آخر کیا ہوا کہ ان کو اتنی بڑی سزا ملی؟ کیا ہوا بولو؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب تو بات سمجھ میں نہیں ہے. یہ دعوت کے کام کے چھوڑنے کو ہی اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوئے. اب اور بتاتا ہوں میں آپ کو، دعوت کا کام چھوڑے نہیں بولنا، کیونکہ وہ بہت کرے دعوت کا کام، وہ لفظ بھی صحیح نہیں ان کی ذات کے لیے. اللہ اکبر، بہت دعوت کا کام کیے بھائی، نہیں چھوڑے نہیں دعوت کا کام، بہت دعوت کا کام کیے، بس ذرا جلد بازی کیے، یعنی قوم سے ذرا جلدی مایوس ہو گئے. قوم سے کیا ہو گئے؟ جلدی مایوس ہو گئے. کلمہ نہیں پڑھتے، کتنا بولنا، مسلمان ہی نہیں ہوتے، چلو چھوڑو ان کو، یہ کرے بس ہوتا چاہیے. دعوت کا کام نہیں کہ یہ بھی نہیں بول سکتے کیونکہ بہت کیا دعوت کا کام. ہاں اللہ دعوت کا کام کرو، میں نہیں کرتا بول کے چھوڑ دے کیا ہماری طرح؟ ایسا نہیں کرے. دعوت کا کام بہت کیے، لیکن اللہ کا حکم آنے سے پہلے قوم کی ہدایت سے مایوس ہو کر نکل گئے. اللہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس یقیناً اللہ رب العالمین کے پیغمبروں میں سے ہیں. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک بھری کشتی میں وہ چلے گئے قوم سے مایوس ہو گئے جلدی. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور یہ کشتی ہچکونے کھانے لگی، اور لوگوں نے یہ طے کیا کہ چلو قرآن اندازی کرو، جس کا نام نکلے اس کو سمندر میں پھینک دیں. وہ قسمت کا قرآ یونس علیہ السلام کے حق میں نکلا. مگر اتنے اچھے اخلاق والا انسان، ہمارے ساتھیوں سے اتنا اچھا رہنے والا، ابن کثیر میں وہ الفاظ ہیں، اللہ اکبر، اتنے اچھے عادات و اطوار، اتنے اچھے اخلاق، اتنا اچھا سلوک. اللہ اکبر، قوم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ یونس علیہ السلام کو پھینک دیں. اللہ اکبر، یعنی قوم کے ساتھ، اور وہ بھی پورے غیر مسلم تھے کشتی میں جو تھے، ان کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق تھے یونس علیہ السلام کے کہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا بھی تو وہ پھینکنے کے لیے تیار نہیں. اتنے اچھے آدمی کو کہاں ڈالیں گے سمندر؟ چلو اور ایک مرتبہ قرآن دے. دوسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا، پھر بھی قوم تیار نہیں ہوئی. قوم کے ساتھ اتنے اچھے تھے، دوسری مرتبہ بھی تیار نہیں ہوئی. اب تیسری مرتبہ قرآن نازل کرے، تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا. اب یونس علیہ السلام سوچے کہ اگر میں سمندر میں نہ کودوں تو میری وجہ سے یہ نیا پوری ڈوب جائے گی، سب مر جائے گی. میں تو جاؤں گا لیکن میری وجہ سے یہ بیچارے بھی مر جائیں گے. اب بھی لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی. اتنے نیک، اتنے بزرگ، اتنے باخلاق انسان کو کیسے ہم اسے پکڑ کے، جکڑ کے، اٹھا کے سمندر میں پھینکیں؟ ان کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا. یونس علیہ السلام خود اڑ گئے، ان کو کوئی پھینکا نہیں سمندر میں، خود اڑ گئے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، انہی کا قرآن نکلا بار بار. خود اڑ کے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ قرآن میرے بارے میں اس لیے آ رہا ہے کہ میں غلطی کیا ہوں. ان کو احساس ہو کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے اس قوم سے مایوس ہو کے چھوڑ کے آ گئے. چنانچہ خود آگے بڑھے اور اپنے پاس جو بھی ساز و سامان تھا لوگوں میں تقسیم کر دیے. اللہ کیسے اچھے اخلاق ہے نا، سب دے دی. کہا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، اللہ کی سزا لینے کا وقت آ گیا ہے. فوراً خود ہی اللہ کا نام لے کے سمندر میں کود گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، یونس علیہ السلام اپنے اوپر ملامت کرتے، توبہ کر رہے تھے. مچھلی ان کو اپنے آغوش میں لے لی، اپنے پیٹ میں لے لی. اب اندر جا کر اللہ اکبر، تاریکیوں در تاریکیوں میں تہ میں جا کر بیٹھ گئی مچھلی. اس کو کوئی پکڑ کے نکال کے سکتے ہیں بھائی، اندر سے لے گئی، یہ کون نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اس گرفت میں مبتلا ہو کر
یونس علیہ السلام بار بار توبہ کرنے لگے. کیا توبہ کرنے لگے؟ اللہ اکبر. فنادا فی الظلمات، مچھلی کی اور سمندر کی تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکار کر کہا اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یونس علیہ السلام کس پر ظلم کرے؟ ایک آدمی کا نام تو بتاؤ. ہے کوئی بولنے والا کہ یونس میرا مال کھا لیے، یونس میرے پر ظلم کرے؟ کیوں یونس علیہ السلام کر رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں؟ کیا ظلم کیے؟ کیا ظلم ہے یہاں بتاؤ، کون سا ظلم ہے؟ جی بولیے. ہاں، دعوت کا کام چھوڑ کر چلے جانا، یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، ان کی امانت تمہارے پاس ہے، اور تم اللہ کے بندوں کو ان کی امانت نہیں پہنچاتے کہ ظالم نہیں ہوئے. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو پوسٹمین کے ذریعے کوئی امانت بھیجے اور پوسٹمین کھا کے بیٹھ گئے، وہ بچہ تڑپ رہا ہے کہ میرے باپ کے پیسے آنے والے ہیں، میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، باپ کو کتنی تکلیف ہوگی. ارے ایک چھوٹی سی مثال دیا میں، یہ تو اللہ کے بندے، سارے انسان کس کے بندے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے. ایک ماں کو، ایک باپ کو اچھے برے ہر بیٹے سے مایا اور محبت ہوتی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ مایا محبت تو رہتی ہے. کیا اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کا احساس نہیں ہے؟ نہیں ہے. اگر وہ احساس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کی طرح کتابیں کیوں نازل کرتا؟ اللہ رب العالمین چاہتے ہی یہ ہیں کہ سب لوگ ہدایت کے فیصلے پر آ جائیں. اللہ رب العالمین چاہتے ہی ہیں کہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں، یا پھر ان کے اوپر اللہ کی حجت پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنا چاہتے ہیں. وہ امانت اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی ہے. اللہ کی جانب سے گواہی ہے، توحید کی گواہی ہے، لیکن اس کو چھپا لیا ہے. اس سے بڑا ظالم آخر کون ہے؟ اللہ پوچھتا ہے. تو آپ کے پاس توحید کی گواہی ہے نہیں، اگر آپ چھپا لیے اور دوسروں کو نہ بتائیں تو آپ سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں. اللہ. تو اس لیے جو توحید کی امانت ہمارے سینوں میں ہے، اس کو انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے. نہیں پہنچائیں گے تو کیا بنیں گے؟ ظالم بنیں گے، اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے. یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ بھی چھوڑ دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے، کیونکہ اتنا بڑا گناہ کر کے بیٹھے ہیں. دعوت کا کام نہیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے. پھر جب یونس علیہ السلام توبہ کیے کہ دعوت کا کام کریں گے، وہی بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ان کو باہر بلا دیا. ایک کدو کی بیل تلے مچھلی ان کو اگل دی، چند دن اسی بیل کے سائے میں رہے، وہی کدو کھا لیے، الحمدللہ کچھ صحت مند بنے. کدو بھی کھانا چاہیے، اس سے صحت ملتی ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. جیسے ہی تھوڑی طاقت آئی، یہ جو بدن بلا گیا تھا، وہ بدن میں الحمدللہ کچھ توانائی آئی، کچھ اٹھنے اور چلنے کے قابل ہوئے، تو اللہ رب العالمین بس دعوت کا کام کرے نہیں کرے تو سزا ملی، ہاں تو چھٹی دے دیں گے. نہیں، چھٹی نہیں. ایک مومن کو آخری سانس تک چھٹی نہیں. بعض لوگ ایک دو کلمہ پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں، ہو گیا میں تیر مار لیا بہت بڑا، ختم، پار ہو گیا میرا بیڑا ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. پھر جیسے ہی یہ صحت مند ہوئے اللہ رب العالمین إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ 1,00,000 اور 1,00,000 سے زائد لوگوں کی طرف پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے. ایک اکیلے نبی 1,00,000 انسانوں کو سمجھانے کی ذمہ داری دی اللہ تعالیٰ. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. یعنی ایک آدمی 1,00,000 انسانوں تک دعوت کا کام کر سکتا ہے, وہ بھی اس دور میں. اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں بہت اسباب آ گئے ہیں اور جلدی ہو گیا کام. پھر گئے یونس علیہ السلام, گئے دعوت دینا ہے, جا کے اس قوم کی طرف جو 1,00,000 سے زائد لوگ تھے ان کو دعوت دی. اور اب جو گئے پورے حوصلے کے ساتھ گئے, پوری ہمت کے ساتھ گئے کہ اب ضرور یہ لوگ ایمان میں آئیں گے نا تو اللہ ان کا فیصلہ کرے گا. اب تو مجھے ہٹ کے جانا نہیں ہے, یا تو وہ ہدایت پر آنا ہے یا تو وہ ہلاک ہونا ہے, مجھے نجات ملنا ہے, دونوں میں سے ایک ہونا چاہنا ہے. اب مجھے تو یہ کام چھوڑ کے بیٹھنا نہیں ہے اور چھوڑ کے جانا نہیں ہے. جب یہ عزم لے کر گئے فآمنوا, پورے کے پورے 1,00,000 مسلمان ہو گئے. اللہ, سب مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے دعوت کا کام نہ کرنے کا جو گناہ ہے, یہ جو سزا ہے, اللہ پر کتنی خطرناک یہ سزا ہے, سمجھے بات. تو عذاب کے اسباب میں سب سے پہلا سبب شرک اور کفر, اور دوسرا سبب شرک اور کفر سے نہ روکنا, اس میں اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ رب العالمین دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا نہیں دے گا؟ اب تو بولو, ہاں دے گا نہیں دے گا؟ اب تو یقین ہوا نہیں ہوا؟ میں اور ایک حدیث سناؤں, اب ایک حدیث سناتا ہوں, وہ بھی ایک پیغمبر کی. اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. ابن کثیر میں آپ کو یہ روایت ملے گی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 اور 22ویں آیت میں, تفسیر نہیں ملے گی. ابن کثیر دیکھو, اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ یحییٰ تم یہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے اونچائی پر ٹہر کر جہاں سے آپ سب لوگوں کو نظر آئیں, سب کے سامنے یہ 5 باتیں بتاؤ کہ اللہ نے مجھے ان 5 باتوں کا حکم دیا ہے, مانو یہ پیغام میرا بنی اسرائیل کو بتاؤ. اللہ تعالیٰ حکم دیا, میسج دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم ساری امت مسلمہ کو قرآن دیا کہ جا کے اللہ کے سارے بندوں کو بتاؤ بول کر, ایسا اللہ تعالیٰ کسے میسج دیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کو میسج دیا 5 باتوں کا کہ جا کر بنی اسرائیل کو یہ 5 باتیں بتاؤ. یحییٰ علیہ السلام کیا کیے؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے. مگر فَأَبْطَأَ یحییٰ, حدیث میں یہ الفاظ ہیں یحییٰ علیہ السلام نے تاخیر کر دی, ڈیلے کر دی. اللہ بتاؤ بولتے بتا دینا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں بعد میں دیکھیں گے دعوت کا کام, پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے, بولتے بولتے مر جاتے ہیں, لیکن وہ کام کرتے نہیں, وقت آتا نہیں. فَأَبْطَأَ یحییٰ, یحییٰ علیہ السلام تھوڑا تاخیر کر دیے. پھر اللہ رب العالمین کیا کیے؟ یحییٰ تاخیر کیے نا, چلو ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے. ابھی یحییٰ موجود ہی تھے, ان کے مرنے کے بعد نہیں. ایک ہی زمانے میں 2-10 پیغمبر بھی ہوتے تھے پہلے زمانے میں. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی پیغمبر اور قیامت تک بھی نہیں. فَأَبْطَأَ یحییٰ, یحییٰ علیہ السلام تاخیر کر دیے. تو اللہ رب العالمین وہی 5 باتیں عیسیٰ علیہ السلام کو میسج کر دی کہ عیسیٰ, یحییٰ کو ہم یہ ذمہ داری دیے تھے, وہ ادا نہیں کیے, اب تم جا کر یہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو بتاؤ. اللہ نے وہ کتنا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا خیال کرتے ہیں. اللہ, اس میں سب سے پہلی بات توحید کی ہے,
شرک سے بچنے کی ہیں. دو یہ 5 باتیں بتاؤ. اب عیسیٰ علیہ السلام یہ 5 باتیں لیے بنی اسرائیل کو بتانے کے لیے نکلے. راستے میں یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام سے یحییٰ علیہ السلام پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہاری طرف 5 باتوں کا حکم دیا تھا اور بتایا تھا کہ تم ان 5 باتوں کو بنی اسرائیل کو جمع کر کے بتلاؤ، لیکن تم نہیں بتائے. اب وہ 5 باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وحی کیا ہے کہ میں جا کر یہ 5 باتیں بنی اسرائیل کو بتاؤں، اس لیے میں جا رہا ہوں. اب یحییٰ علیہ السلام ڈر گئے. اس کو بولتے ہیں اللہ کے عذاب کا ڈر. یحییٰ علیہ السلام ڈر گئے. فوراً عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیے. پکڑ کر کہنے لگے یا اخی، اے میرے بھائی، ان سبقتنی، اگر میرے سے پہلے تم چلے گئے، کیونکہ مجھے جانا ہے، میں لیٹ کر دیا، میرے سے پہلے اگر تم چلے گئے، اخاف ان یخسف بی او عذب، مجھے ڈر ہے کہ زمین میں یحییٰ دفن ہو جائیں گے، یا اسی وقت یحییٰ پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے گا، اس لیے پلیز تم رک جاؤ، میں جاتا ہوں. ان کو وہاں روک کے یحییٰ بھاگے. پھر نہیں تو کیا ہوگا؟ یحییٰ پر کیا آئے گا؟ نبی ہے، وہ نبی ہے، نہیں نبی ہے، ذرا سمجھ کے بولو، لیکن احساس دے. دعوت کے کام میں تاخیر کرنے سے، دعوت کا کام نہ کرنے سے، ایک نبی یہ کہتے ہیں کہ نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں یحییٰ کے بارے میں وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، بڑے سردار ہیں، ایسے نبی ہیں. تو وہ نبی یہ بولتے ہیں کہ دعوت کے کام میں تاخیر کرنے سے مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، زمین مجھے دفن کر دے گی. لیکن ہم بولتے ہیں کہ دعوت کا کام کرے تو کیا، نہیں کرے تو کیا بھی نہیں ہوتا. ہاں کیسا ایمان ہے؟ تو اب تو یقین ہو گیا نہیں ہو گیا کہ دعوت کا کام چھوڑیں گے، تبلیغ اسلام کا کام نہیں کریں گے، دعوت دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا. اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ کہیں اللہ کا عذاب پر نہ آئے. نہ آئے نہیں بلکہ آ گیا ہے. اللہ آیا نہیں آیا اللہ کا عذاب. دعوت کا کام چھوڑنے سے اللہ کا عذاب امت مسلمہ پر آلریڈی آ گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس عذاب کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس امت کے ساتھ. اس امت کے ساتھ کس کی دعا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی بری شکل میں اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے جیسے اگلی قوموں پر آیا ہے. یہ آپ کی دعا کی برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ چلو تم ایک دعا کر لو، ہم قبول کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ چلو اگلی قوموں پر عذابات آئے. کسی کو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو دفن کر دیا، کسی کو ڈبا دیا، کسی کو قحط میں مبتلا کر دیا. کہیں میری امت ایسی نہ ہو جائے، پوری امت تباہ نہ ہو جائے. وہ دعا کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے. کیا دعا کرے؟ سألت ربی ثلاثا، میں میرے رب سے 3 چیزیں مانگا. فاعطانی اثنتین ومنعنی ثالثا، اللہ رب العالمین 2 باتیں قبول کیا، 1 بات قبول نہیں کیا. لیکن اس کے بدلے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش رکھ دیا کہ وہ بات وہاں قبول کریں گے، ایک دعا وہاں قبول کریں گے. اور اچھا سوا نا ہمارے لیے الحمدللہ. 2 باتیں اللہ رب العالمین دنیا میں لے لیا، 3 چانس دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے. سألت ربی، میں میرے رب سے دعا کیا، اللہ یہلک امتی بالسنہ،
اے اللہ تو میری امت کو قحط سالی کے عذاب میں مبتلا کر کے ختم نہ کرنا. پوری امت قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور تباہ ہو جائے. اے اللہ تو میری امت کو یہ عذاب نہ دینا. فاعطانیہ، اللہ رب العالمین یہ دعا میری قبول کر لیا. وسألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق، میں نے میرے رب سے سوال کیا اے اللہ میری ساری امت کو قوم نوح کی طرح ڈبا کر نہیں مار دینا. یہ محمد اور رسول کی دعائیں ہیں، ورنہ مر جاتے تھے کبھی کا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی اللہ قبول کر لیا اور پوری امت کو ڈبا کے اللہ تعالیٰ نہیں ماریں گے انشاءاللہ. پھر تیسرا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، میں نے میرے رب سے سوال کیا اے اللہ تو میری امت کے درمیان لڑائیاں فتنے اختلاف نہیں ڈالنا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے سے دشمنی کریں، عداوتیں کریں. فَمَنَعَنِيهَا، اللہ نے کہا یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی، یہ عذاب ملے گا تمہاری قوم، تمہاری امت کو یہ عذاب ملے گا. تو اب آپ بتائیے کیا یہ عذاب ملا نہیں ملا؟ آگے عذاب وہ صحابہ جن کے اتحاد و اتفاق کی مثالیں دی جاتی تھیں، جن کے آپس کی ہمدردی اور الفتوں کی مثالیں بیان کی جاتی تھیں، آج اس دین کو ماننے والے مسلمان کیسے نفرتیں اور عداوتوں کے ماحول میں جی رہے ہیں. اللہ رحم کرے، کتنا بڑا ماحول بنا ہے. مسجدوں کا، کمیٹیوں کا آپس میں اختلاف، جماعتوں کا اختلاف، مسلکوں کا اختلاف، امت مسلمہ پارا پارا ہو چکی. کیا اللہ کا عذاب نہیں؟ الفرقۃ عذاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفرقۃ عذاب والجماعۃ رحمہ. اختلاف یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب. اور اس اختلاف کے عذاب میں امت مسلمہ مبتلا ہے نہیں، تو یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. تو ٹائم ہو رہا ہے، ابھی کچھ بات کرتے تھے. اللہ رب العالمین کا یہ عذاب ہے، محسوس کر رہے نہیں کر رہے آپ لوگ؟ یہ عذاب اتنا بڑھ گیا ہے، خاندان، مسلم خاندان میں لڑائیاں، ایک باپ کی اولاد میں لڑائیاں، باپ بیٹوں کے درمیان لڑائیاں، بیٹی اور ماں کے درمیان لڑائیاں، کتنے لڑائیاں، کتنے فتنے، اللہ کی پناہ تنگ تنگ آ گئے. کوٹوں اور کچہریوں میں مسلمانوں کے مسائل چل رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے میرے کو، اللہ کا عذاب. اتنا ہی نہیں بلکہ مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان جو نفرتیں، عداوتیں بڑھتے چلی جا رہی ہیں اور وہ مسلمانوں کو کاٹنے اور مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور وہ جذبہ لے کر دے رہے ہیں، وہ فتنے اور عداوتیں ان کے دلوں میں پل رہی ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے نہیں؟ عذاب میں آلریڈی ہم چلے گئے ہیں. بچنا چاہتے ہو تو جیسے یونس علیہ السلام نے توبہ کی ایسے ہی ہم بھی توبہ کریں گے اور انشاءاللہ دعوت دین اور تبلیغ اسلام کا کام شروع کریں گے. اللہ رب العالمین عذاب سے بچا لیں گے. اور جب اللہ رب العالمین عذاب دیں گے کفر اور شرک کی وجہ سے، تو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں وہ لکڑی کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی یونس علیہ السلام کی، اللہ اس کو بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ دعوت کا کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اسی سمندر سے موسیٰ کو پار کر دیتے ہیں جس سمندر میں فرعون اور آل فرعون کو ڈبا دیتے ہیں. تو دعوت کا کام کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ عذاب آ بھی جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی عذاب سے ہٹا لیتے ہیں. اللہ اس کی آہٹ بھی لا يسمعون حسیسا، اس کی آہٹ بھی ان کو محسوس ہونے نہیں دیتے. قوم لوط کو اللہ تباہ کر دیے، لیکن لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے دعوت کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا بھی شرک اور کفر کی وجہ سے اس قوم کو، مگر داعیوں کو اللہ تعالیٰ بچانے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ داعیوں کو بچائے گا، جیسے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بچا لیا. عذاب آیا قوموں پر لیکن پیغمبروں کو کچھ نہیں ہوا. ایسا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا بھی تو کسے بچائے گا؟ دعوت کا کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. تو بہرحال عذاب کے بہت سارے اسباب ہیں، صرف 2 سبب پر ساری باتیں لمبی ہو گئی ہیں. تو اور کچھ اسباب ہیں، صرف اسباب کی ناطے میں بات ختم کرتا ہوں میں.
عذاب کے مختلف جو اسباب ہیں، ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے، وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں، 2 حدیثیں سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عذابات ہیں اس لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوا بہن، 5 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب میرے جیتے جی تم پر نہ آئے، اور ان 5 باتوں سے بچو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلی بات، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری اور برائی پھیلتی ہے، جیسا کہ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل فونوں کی وجہ سے بے حیائی پھیلتے جا رہی ہے، نعوذ باللہ، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیلے گی تو اللہ کا عذاب طاعون جیسی بیماری کی شکل میں آئے گا، یا ایسی خطرناک بیماریوں کی شکل میں اللہ کا عذاب آئے گا جو بیماریاں تمہارے اسلاف میں کمی نہیں تھی۔ ہم دیکھ لیے کیسی کیسی بیماریاں آئی، کرونا ہی سے ابھی نہیں کھڑے کہ دوسری بیماریاں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ یہ سب بے حیائی اور بدکاری کی وجہ سے اللہ کا عذاب بیماریوں کی شکل میں آتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے جوان بچیوں اور بچوں کو یہ موبائل فون کی بدکاری اور بے حیائی سے بچاؤ، ورنہ بیماریاں اپنے گھروں میں لپیٹ لیں گے، نعوذ باللہ، بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی، نکمی بیماریاں آئیں گی، اللہ کا عذاب ہے۔ دوسرا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ناپ تول میں کمی کریں گے، ڈنڈی ماریں گے، اور اکثر و بیشتر لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کاٹا کسی کا بھی سیدھا نہیں ہے، اللہ اکبر، ناپ تول میں کمی کریں گے، یہ عذابات آئیں گے جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ، یا تو قحط سالی کا عذاب آئے گا، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، یا کسی سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے، تنگیاں، پریشانیاں آ جائیں گی، بھوک مری آئے گی، فقر و فاقے آئیں گے، بے روزگاری آئے گی۔ چل رہا ہے نوکریاں نہیں، لاک ڈاؤن کے بعد سے کئی لوگ بے روزگار ہوں گے، تنگی آئے گی۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ناپ تول میں کمی کریں گے، بادشاہ وقت کا ظلم شروع ہو جائے گا۔ اب جو لوگ پارٹیاں، جو سیاسی پارٹیاں برسر اقتدار ہیں، ان کا ظلم سب لوگ محسوس کر رہے ہیں، کسانوں پر ظلم، بے روزگار لوگوں پر ظلم، مظلوموں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ پر غربا پریشان ہے، یہ ناپ تول میں کمی کا نتیجہ ہے۔ تیسری برائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ برابر زکوٰۃ کی پابندی کریں، ورنہ الا منعوا القطر من السماء، ورنہ آسمان سے بارشیں اللہ تعالیٰ روک لیں گے۔ ولولا البهائم لم يمطروا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو کبھی بارش نہیں ہوتی۔ اب جو بارشیں ہوں گی وہ اکثر بارشیں چوپایوں کے لیے ہوتی ہیں، چنانچہ کھیتیاں لہلہاتی ہیں، بارشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اناج چارہ بن جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ بارشیں رک جانا یا بے تحاشا بارشیں بے موسم بے وقت ہو جانا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ چوتھی بات، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، یہ لوگ اگر اللہ کے وعدے کو توڑیں گے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑیں گے، اللہ رب العالمین ان کے غیر کو، دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا، اور یہ ان کی دولتوں کو چھینیں گے، ان کے ہاتھوں میں جو اقتدار ہے یا جو دولت ہے اس کو لوٹ لیں گے۔ آج کتنی مسلم حکومتیں ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے وعدے کو، توحید اور دعوت توحید کے وعدے کو ٹھکرا دیے، نتیجے میں اللہ رب العالمین غیروں کو ان پر مسلط کر دیا اور وہ ان کی دولتوں کو لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور آخری بات، وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ،
جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، جو لوگ بھی حکمران ہیں اور ائمہ ہیں یا جماعت کے سوسائٹی کے گھر کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ اللہ کی کتاب اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ کریں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اختلاف اور آپسی نفرتیں، عداوتیں اور دشمنیوں کا عذاب لائے گا۔ تو یہ 5 برائیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بتاتا ہوں میں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے آتا ہے، آپ کی سنتوں کو ٹھکرانے سے آتا ہے، آپ کے منہج کو دھتکارنے سے اور آپ کے مسلک کو دھتکارنے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دھتکارتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا یا بہت ہی دردناک عذاب ان کو گھیر لے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو احد کے پہاڑ پر ٹھہرایا کہ ادھر پیچھے ہماری بات کرنا، تھوڑی مخالفت ہوئی، پیچھے سے لشکر نے حملہ کر دیا۔ اللہ، صحابہ پر تکلیفیں آ گئی، آزمائش آ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کو دیکھے کہ وہ بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، آپ نے کہا سیدھا ہاتھ سے پی، اس نے کہا نہیں ہوتا، آپ نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو نہیں چھوڑتا، اس کی وقت اس کا ہاتھ گر گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کھلواڑ کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، چاہے چھوٹی یا بڑی کوئی بھی سنت ہو، کھلواڑ نہیں کرنا۔ داڑھی رکھو الحمدللہ، نہیں رکھتے ہیں تو برا مت سمجھو داڑھی رکھنے والوں کو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، سب چیزوں کو مذاق نہیں اڑانا سنتوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخنے سے اوپر لباس رکھنے کے لیے گئے، نیچے رکھتا ہے گناہ کرتا ہے، اس کا احساس اس کے دل میں ہونا چاہیے، گھمنڈ کرے گا اللہ کا عذاب آئے گا۔ بینما رجل یمشی یتبختر فی مشیتہ، ایک آدمی ایسا ہی اینٹ کر چل رہا تھا زمین پر اپنی چادر لڑاتے ہوئے، اللہ کا عذاب آیا۔ وَيَتَجَلْجَلُ فِيهَا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نکل جا، زمین اسی وقت پھٹ گئی اور وہ زمین میں دفن ہو گیا، دھس گیا، اور قیامت تک وہ دھستے جائے گا، دھستے جائے گا، دھستے جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کھلواڑ نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے جذبہ دیا عمل کرو، ورنہ بے عملی پر رو، ندامت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ برائی کو برائی سمجھو، نبی کی سنتوں کا جو لوگ مذاق اڑائیں گے ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے جو اسباب ہیں اللہ بال بال ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور ہم جو بھی برائی دنیا میں دیکھیں اس سے روکنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعوت دین کا سچا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، دعوت دین میں کوتاہی کر کے جس عذاب میں ہم مولا مبتلا ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم دعوت کا کام کریں اور اس عذاب سے نجات پائیں۔ اے اللہ عذاب کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اے اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے، بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، بزرگوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی بلا مصیبت اور بیماریوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ بہت سارے فتنے اور عذابات دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں، مولا ہم پر رحم و کرم فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں ہر مصیبت سے بچا، آخرت کے عذاب سے بچا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے قسمت میں کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما۔ آمین و صلی اللہ علی رسول کریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ ہم شیخ کے یہاں بہت ہی ممنون مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں صرف کیا ہے، اور اب تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اور اسی طریقے سے شہری جمعیت اہل حدیث کی جانب سے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مہینے میں پہلا سنڈے مرکز میں رہے گا منتھلی پروگرام، جس کے مقرر رہیں گے انشاءاللہ شیخ مطرف گمری حفظہ اللہ آنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے مرکز میں حاضری دیں اور